علامہ اقبال کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، علامہ اقبال نے تو یورپ میں تعلیم حاصل کی تھی، جرمنی میں پڑھا تھا، لندن میں انہوں نے بیرسٹری کی تھی، لیکن ان کی شاعری میں آپ دیکھیں یورپ جانے کے بعد ان کی شاعری میں یورپ کے خلاف شدید نفرت ہے. علامہ اقبال وطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علامہ اقبال کو نہ تو انگریزوں نے سمجھا، اگر انگریز نے سمجھا ہوتا تو علامہ اقبال کو پھانسی دے دیتا، اور مسلمانوں نے بھی نہیں سمجھا، اگر مسلمان سمجھتے تو آج مسلمان فاتح ہوتے. تو دونوں میں سے کسی نے نہیں سمجھا علامہ اقبال. آپ ان کی شاعری پڑھیں تو جو آدمی یورپ میں پڑھا ہوا ہے، جرمنی میں پڑھا ہوا ہے، وہاں پڑھاتا رہا ہے، جرمنی میں ان کے نام کے روڈ بنا ہوا ہے ان کے نام کا، اس روڈ کو انہوں نے علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا ہوا ہے کہ بہت بڑا فلاسفر ہے دنیا کا، ان کے نام سے منسوب کیا ہوا ہے. آپ ان کی پڑھیں شاعری مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے. دیار مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. مغربی تہذیب سے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے. وہ ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ پیتے ہیں لہو دیتے ہیں در سے مساوات، کہ یہ تعلیم یہ حکمت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں در سے مساوات، مسلمانوں کا خون چوستے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں مساوات ہونی چاہیے. تو یہ جو فلسفہ ہے یہ اپنے بچوں کو بتائیں، مغرب کا اصل چہرہ بتائیں. قرآن نے کہہ دیا نا تو اٹل ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یا تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، اس وقت تک وہ راضی نہیں ہو سکتے. یہ بتائیں اپنے بچوں کو. دوسرے نمبر پر کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. ہمارے نوجوانوں کو ٹک ٹاک سے ہی فرصت نہیں ہے. ہمارے ہاں پاپولیرٹی کا معیار کیا ہے، سیلیبریٹی بننے کا معیار کیا ہے. جو جتنی اوٹ پٹانگ حرکت کرے گا وہ سیلیبریٹی بن جائے گا. ابھی کوئی بندہ کھڑا ہو کے ڈانس کرے، ڈانس کے ساتھ گانا لگائے، ٹک ٹاک پہ ڈال دے، وائرل ہو جائے گا. کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے، کوئی بیہودہ بات کرے، کوئی بیہودہ کام کرے، اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دیں، ملین میں ویوز آ جائیں گے. جو ڈرامے اپلوڈ ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ، آپ کبھی جا کے دیکھیں، ڈرامے کے ایک دن میں 30 ملین ویوز آ جاتے ہیں. 24 گھنٹے میں 30 ملین ویوز. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو قوم ڈرامے دیکھنے میں اتنی منہمک ہو اور کوئی کام کی بات بتائیں تو وہ کوئی سنتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں آج کل لوگوں کو شارٹ ویڈیو چاہیے، آدھے 30 سیکنڈ کی ویڈیو چاہیے، اور 30 سیکنڈ میں ان کو پورا فلسفہ سننا ہے، اور ڈرامہ ان کو 40 ایپیسوڈ میں چاہیے. دین کی بات 30 سیکنڈ میں اور ڈرامہ 40 ایپیسوڈ میں. آپ بتائیں ہمارا دین کے ساتھ رشتہ رہا کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 30 سیکنڈ میں آپ کو بندہ کیا بات سمجھائے گا؟ اب یہ جو پورا مسئلہ میں نے سمجھایا یہ میں 30 سیکنڈ میں سمجھا سکتا ہوں؟ اب 30 سیکنڈ میں نہیں سمجھا سکتا. 1 گھنٹے میں سمجھایا، 1 گھنٹہ کوئی سنے گا نہیں، کہے یار یہ گھنٹہ کون مولوی صاحب کو سنے گا. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنی مقصدیت پر توجہ دیں کہ بھائی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہی لہو و لعب، کھیل کود، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، ادھر ہوٹل پہ بیٹھے ادھر بیٹھے، ادھر کڑھائی کھائی ادھر کھائی، زندگی گزاری. وہ جو اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا کہ کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. بس زندگی دنیا میں آئے، کلر کی ڈبل روٹی کھائی، بروسٹ کھایا، یہ کھایا وہ کھایا، بنگلہ بنایا، گاڑی لی اور مر گئے. یہ زندگی کا مقصد ہے انسان مسلمان کا. مسلمان امت کے لیے جیتا ہے، مسلمان اجتماعی مفادات کے لیے جیتا ہے، مسلمان ذاتی مفادات کو دباتا ہے، اجتماعی مفادات کو ترجیح دیتا ہے. تو ہمارے نوجوان اس چیز کو سمجھیں کہ ہر چیز میں شارٹ کٹ تلاش نہ کریں، ہر چیز کو شارٹ 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش نہ کریں، 1 منٹ کی ویڈیو میں ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. جو چیز سمجھنے کی ہے اس کو پراپر ٹائم دیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں. سمجھ نہیں آ رہا تو کسی سے سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک ہمارا نوجوان لہو و لعب سے نہیں نکلے گا مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جب تک ہمارا قرآن نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں حضور کے دور میں جو چیز لائی گئی تھی وہ یہی ناچ گانا اور یہ چیزیں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا،
کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو لہو و لعب کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں. لہو و لعب سے ہمارے نوجوانوں کو نکلنا ہوگا, اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا, ورنہ کل افغانستان تھا, پھر عراق تھا, پھر فلسطین ہے, تو خدا نخواستہ پاکستان کی بھی باری آئے گی پھر. اس لیے کہ ہم کوئی ان کے چاچا ماما کے بیٹے نہیں لگتے, اور پاکستان کے تو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ. پاکستان تو ایٹمی طاقت ہے, ان کو اگر دنیا میں کسی سے آپ سمجھیں کہ کوئی خوف آتا ہوگا اسباب کے درجے میں, وہ پاکستان سے آتا ہے کہ ایٹمی پاور ہے, وہ کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف. تو یہ باری سب کی آئے گی, پھر گاجر مولی کی طرح پھر سب کٹیں گے. تو کیا اچھا نہیں ہے کہ قبل اس کے کہ ہماری باری آئے ہم کھڑے ہو جائیں, ہم سوچ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دوسری اہم چیز کرنے کی ہے